موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد للمكذبين المعاندين سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قد تقدم الکلام علی الحروف المقطعہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں ان پہ بحث پہلی صورتوں میں گزر چکی ہے. وقد روا ابن جریر ہا ہنا اثرا غریبا عجیبا منکرا فقال اخبرنا احمد بن زہیر قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدۃ الحوتی قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن ارطاط بن المنذر قال جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه اخبرني عن تفسير قول الله تعالى حاميم عين سين قاف. قال فأترك ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجب بشيء وكره مقالته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مفسر ابن جریر نے اس جگہ ایک روایت ایک اثر نقل کیا ہے. وہ بڑا عجیب بھی ہے, اس میں غرابت بھی ہے, نکارت بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ اثر یہ ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس اور ان کو کہنے لگا وعنده حذیفۃ بن الیمان, حضرت کے صحابی ہیں, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابی ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں اور امین ہیں. لا حول ولا قوت. اس نے آگے پوچھا کہ حضرت ابن عباس سے کہ آپ ہمیں بتائیں اس کی تفسیر کیا ہے ان حروف مقطعات کی. فرماتے ہیں کہ آپ نے چپ کیا, پھر آپ نے رخ پھیر لیا, اعراض کیا کہ میں جواب نہیں دیتا. لیکن اس نے پھر سوال کیا, آپ نے پھر اعراض فرمایا, اس نے پھر سوال کیا, آپ نے پھر اعراض فرمایا. لیکن فقال له حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انا انبئک بها قد عرفت لما کرہا. حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اس سوال کو کیوں ناپسند فرمایا. ونظر فی رجل من اہل بیتہ یقال له عبد الالہ وعبد اللہ ينظر على نہر من انہار المشرق تبنى علیہ مدینتان شق النہر بینہما شقا فإذا أذن الله تبارك وتعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة وقد احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت
فما هو الا بیاض یومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنید منهم ثم يخسف الله بها وهم جميعا فذلك قوله تعالى حامیم سین کاف یعنی عظیمۃ من اللہ تعالی وفتنة وقضاء. حامیم یعنی عدلا منه، سین یعنی سیکون، کاف یعنی واقع بہاتین المدینتین واغرب منهما رواه الحافظ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا انا انبئک بہا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے کیوں جواب دینا پسند نہیں فرمایا. اصل بات یہ ہے کہ ان کے خاندان میں رجل من اہل بیت ہی ایک بندہ تھا جس کا نام عبداللہ یا عبداللہ تھا. وہ ایک مشرق کی جانب میں ایک نہر پہ گیا اور اس پہ اس نے 2 بڑے بڑے شہر آباد کیے اور درمیان میں وہ نہر تھی. فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي زَوَالِ مُلْكِهِمْ، جب اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا کہ ان کے ملک کو ختم کر دیا جائے اور ان کے اقتدار کو مٹا دیا جائے، بعث اللہ عز وجل علی احداہما نارا لیلا، اللہ پاک نے ایک شہر پہ رات کو ایسی آگ بھیجی کہ سارا شہر جو تھا وہ جل گیا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شہر یہاں کبھی بنایا بھی نہیں گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں تصبح صاحبتها متعجبۃ کیف افلتت، اور وہ بڑے تعجب میں تھے کہ کیا ہو گیا. فما هو الا بیاض یومها ذلک، جب دن ہوا تو سب وہاں بڑے بڑے جو سردار تھے، جبار تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے اس مسئلے پہ غور کرنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ جل گیا ہے. جب وہ سارے اس دوسرے شہر میں اکٹھے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا، ان کو بھی زمین نکل گئی. ثم یخسف اللہ بها وهم جميعا، اس لیے فرماتے ہیں کہ اسی میں اشارہ ہے حامیم سین کاف، یعنی اللہ کی طرف سے عظیمت ہے، اللہ کی طرف سے امتحان اور قضا ہے. حامیم عین یعنی عدلا منہ، سین کا معنی سیکون ان قریب ہوگا، کاف کا معنی واقع بہاتین المدینتین یعنی ان پر جو عذاب آیا، ایک رات میں برباد ہو گیا اور ایک دن میں شہر برباد ہو گیا. لیکن یہ خیالات ہیں، روایات ہیں، کوئی اعتبار نہیں ان روایات. وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن اسناده ضعيف جدا ومنقطع. حافظ ابو یعلی موصلی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے، لیکن وہ بھی ناقابل اعتبار ہے، اس کی سند میں ضعف بھی ہے اور انقطاع بھی ہے. فإنه قال حدثنا ابو طالب عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا ابو عبد الله الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي عن ابي معاويه قال سعيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر فقال ايها الناس هل سمع منكم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر قوله تعالى حامیم عین سین قاف. فوصف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فقال انا، وقال حامیم اسم من اسماء اللہ تعالی. قال فعین، قال آین المولون ذاب یوم بدر. قال فسین، قال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فسكت فقام ابو ذر ففسر كما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وقال قاف قاریۃ من السماء تغشی الناس. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے کہ جس نے حضور پاک سے ان حروف کی تفسیر سنی ہو، حامیم عین سین قاف. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں وہ کھڑے ہوئے، آنا کہ میں جانتا ہوں. قال فبین، آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا حامیم اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ عین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا آین المولون ذاب یوم بدر،
کہ بدر والے دن کفار مشرکین جنہوں نے اعراض کیا تھا میرے مدنی پاک سے، اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا. انہوں نے کہا اچھا سین کا کیا معنی ہے؟ فرمایا سیعلم الذین ظلموا، ظالم مشرک جان لیں گے کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. اس کے بعد پوچھا فقام فسکت، حضرت ابو ذر اٹھے. انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے یہ تفسیر بیان فرمائی، کاف سے معنی ہے قاریۃ من السماء تغشی الناس، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے عذاب اترے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری روایات جو ہیں بالکل صحیح نہیں. بہت سارے لوگوں نے، میں نے عرض کیا تھا نا خلاصہ درس میں، کہ بڑے اقوال نقل کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں. بعض آیات میں مثلا الف لام میم، وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہیں، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا اور محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. حامیم وہ کہتے ہیں اس کا معنی جو ہے حم الامر وجاء النصر، کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی. حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو اور دشمن سے مقابلہ ہو تو یہ پڑھا کرو حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، تو اللہ کی رحمت سے دشمن تم پہ غالب نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا حامیم کا معنی یہ ہے کہ ہم الامر. اور بعض علماء کہتے ہیں حامیم، ہا حنان اللہ کا نام ہے، میم منان اللہ کا نام ہے. اسی طرح کسی جگہ پہ آتا ہے الف لام میم را، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، وہ میم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، اور را سے مراد اللہ کا قرآن ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور ان اقوال میں آپ جتنا الجھیں گے اتنا آپ اور زیادہ پریشان. اس لیے ہمیشہ جتنے بڑے بڑے مفسرین علماء گزرے ہیں ان سب نے یہی کہا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا ترجمہ اللہ جانتے ہیں، بس بات ختم. اور ویسے بھی ایک بات اصولاً یاد رکھ لو، قرآن جب پڑھو اللہ نصیب کرے، کہ مفسرین فرماتے ہیں ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جس بات کو اللہ نے مبہم رکھا، اللہ نے بیان نہیں کیا، تم بھی بحث میں نہ پڑھو. یعنی اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، تم بھی خام خواہ بلا وجہ بحث میں نہ پڑھو. اب جیسے دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے، حتیٰ کہ سورت کا نام بھی سورت الکہف ہے. لیکن اللہ نے ان اصحاب کہف کے نام جو ہیں وہ مبہم رکھے ہیں. ان کا نام کیا تھا قرآن نے نہیں بتایا. اذهب الفتية إلى الكهف، بس قرآن اتنا کہتا ہے کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی. کیا نام تھا کوئی پتہ. تو جب اللہ نے ذکر نہیں کیا تم بھی بلا وجہ بحث نہ کرو. اب لوگوں نے جناب ان کے نام ڈھونڈے ہیں، اور یہودی روایات سے اور اسرائیلی روایات سے اور کتب متقدمہ سے اور کتب سابقہ سے کہ ان کا نام یہ ہے، حتیٰ کہ کلبہم باسط ذراعہ بالوسید، ان کے کتے کا نام یہ ہے. اور پھر باقاعدہ کہ یہ نام لکھے جائیں تو تعویذ کے کام آتے ہیں اور جن بھاگ جاتے ہیں، اور لکھ کے دکھائے جائیں جس کو جن ہے تو جن حاضر ہو جائیں گے. عجیب عجیب واقعات. لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں بتلایا. کسی صحیح حدیث مبارک میں میرے آقا نے نہیں بتلایا کہ ان کے نام کیا تھے. بس نہیں بتلایا تو نہیں بتلایا. کیوں؟ عبرت تو اس قصے سے پکڑنی ہے نا، اس کا نام چاہے کوئی تھا. اسی طرح قرآن کا یہ منشا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی. اب اماں کا نام کیا ہے وہ پتہ ہے. اچھا بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک بندہ کہتا ہے جی حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جی بس آپ چھپا رہے ہیں۔ خدا کے بندے مجھے چھپانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، چلو میں تو چھپا رہا ہوں، تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جس بندے کو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام معلوم ہو جائے نا، یہ تو سب سے بڑا تسخیر کا عمل ہے، اس کو بڑا پیسہ ملتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یعنی اماں کے نام میں برکت ہے اور جو بیٹا نبی ہے اس کے نام میں برکت نہیں ہے؟ اور ماں تو نبی بھی نہیں ہے نا۔ امرأۃ صالحہ ایک اچھی اور پاک باز عورت ہے، لیکن بیٹا تو رسول ہے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، یہ برکت اس کے نام میں نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اول سے لے کر آخر تک اللہ نے بیان کیا، اور اس طرح کسی پیغمبر کا قصہ بیان نہیں کیا۔ یعنی ایک صورت میں اور ایک تفصیل سے اول سے لے کر آخر تک۔ لیکن جب آیا ان کے بھائیوں کا قصہ تو اللہ نے نام نہیں لیا۔ اخوت یوسف، یوسف کے بھائی، ان کے، اور بار بار آیا کہ ان کے بھائی آئے، والد کے پاس آئے، ان سے درخواست کی مہربانی کریں حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ارسلہ معنا، ہم جائیں گے، کھیلیں گے، پکنک منائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ یعنی کئی دفعہ آیا ہے۔ اچھا پھر بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس کئی دفعہ آتے ہیں، نام نہیں ہے۔ جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، قرآن کہتا ہے یوسف کے بھائی آئے یوسف کے دربار میں، آپ نے پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ اب جناب لوگوں نے سابقہ روایات میں نام ڈھونڈے ہیں، اور ڈھونڈ کے انہوں نے کہا جی ان کا حقیقی بھائی تھا اس کا نام بنیامین تھا، اور جو باقی میں کچھ معتدل تھا اس کا نام یہودا تھا۔ یہ ساری روایات اسرائیلیہ ہیں، یہودی روایات ہیں جن نے تورات بدل ڈالی ہے، وہ تمہیں کوئی صحیح بات بتائیں گے؟ اللہ نے نام نہیں لیا، بس ٹھیک ہے، نام کی ضرورت کیا ہے؟ یوسف کے بھائی۔ ہماری عادت ہے جیسے اب حضرت ایوب علیہ السلام ہے، ان کو ایک بہت شدید امتحان میں گزرنا پڑا، اولاد ختم، بیوی ختم، بچے ختم، اقتدار ختم، ملک ختم، پھر بدن مبارک میں بھی بیماری آ گئی، لیکن اللہ نے بیماری کا نام نہیں لیا۔ صرف قرآن اتنا کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرا اللہ مجھے تکلیف ہے اور آپ رحم کرنے والے ہیں، رحم فرما کے مجھے شفا عطا فرمائیں۔ بیماری کیا ہے ذکر میں؟ دوسری جگہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ مس شیطانی کا اثر ہے جو مجھے تکلیف ہے، مہربانی فرمائیں۔ کیا تکلیف ہے؟ قرآن نے ذکر کیا۔ یہ لوگوں نے قصے بنائے ہیں کہ آپ کے بدن میں کیڑے ہو گئے تھے اور سارے بدن میں کیڑے تھے، اور ایک دن کیڑا زبان پہ بھی آ گیا تو پھر تو ایوب علیہ السلام رو پڑے۔ یہ بالکل 100% جھوٹی روایات ہیں۔ اللہ اپنے انبیاء کی اتنی بڑی شان ہے، ان کو ایسی بیماری نہیں دیتے کہ ذلیل ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ یہ بالکل غلط روایات ہیں کہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو۔ نبی ہوتا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، شہید بھی ہوتے ہیں نبی، لیکن ایسی بیماری نہیں دیتے کہ جس سے لوگ نفرت کریں کہ لوگوں نے نکال دیا اور شہر سے باہر آ کر آپ ایک سڑک پر جھوپڑی بنا کے رہنے لگ گئے۔ سارے قصے ہیں۔ آپ کو تکلیف آئی، امتحان آیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و دیکھیں نا، حالانکہ اللہ نے ان کی بیوی کا ذکر کر دیا، نام نہیں لیا،
آپ نے بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم کھا لی، اس کا ذکر فرما دیا لیکن بیوی کا نام نہیں لیا۔ اور ایوب علیہ السلام کی بیماری تھی، تکلیف تھی، کیا تھی اللہ عالم۔ جب اللہ نہ بتلائے تم کہاں سے لے آؤ گے؟ تکلیف ہے بس۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوئے، امتحان کی مدت ختم ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب، میرے پیغمبر، جہاں بیٹھے ہو یہیں پاؤں مارو۔ اللہ، ایک مریض آدمی ہوں، میرے پاؤں میں کیا طاقت ہے؟ بس تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ یہاں سے چشمہ نکلے گا، اس چشمے کا پانی پی لو، اندر کی بیماریاں ختم، اور غسل کرو تو باہر کی ختم۔ اور پھر یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، پینے کے لائق بھی ہے۔ اب حضرت ایوب نے غسل کیا تو ساری بیماری ختم، حتیٰ کہ بیوی جب واپس آئی اس نے غور کر کے دیکھا، اس نے کہا میرے گھر میں تو غور بندہ آ گیا۔ وہ بیچاری باہر کھڑی ہوگی، اس نے کہا اللہ کے بندے تم کون ہو؟ یہاں میرا خاوند تھا بیمار۔ انہوں نے کہا اندر آ جاؤ، میں تو ہوں ایوب اور کون۔ لیکن اللہ نے نام نہیں لیا کہ بیماری کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان قصے کہانیوں میں، اب ساری تفسیریں آپ دیکھیں گے نا، حضرت ابن عباس کا 6000 قول نقل ہوا ہے کہ بھی قرآن کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو 418 قول ٹھیک ہے، باقی سارے جھوٹ ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، روایتیں بنانا، کتب میں ملانا، تفسیروں میں ڈالنا، حدیث میں ڈالنا، حدیث کی شرح میں ڈالنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کو بدل دینا، صحابہ کے بارے میں شان بدل دینا، یہی تو سارے جھگڑے کی بنیاد ہے یہودی۔ اس دور سے لے کر آج تک پورے عالم میں جو فتنہ ہے اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ جتنے فتنے ہیں، یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں نا جی، شیعہ ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، مشبہہ ہیں، معتزلہ ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں پیچھے یہودی۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی۔ حسن ابن الصباح کون تھا؟ باطنیہ کا جو بڑا تھا وہ کون تھا؟ یہودی۔ اسی طرح خوارج کی ابتدا کرنے والا کون تھا؟ یہودی۔ ابھی جہمیہ والا کون تھا؟ یہودی۔ یہ جتنے فتنے، اچھا اور آج بھی دیکھ لو جتنے اسلامی ملکوں میں عذاب ہیں پیچھے یہودی۔ پورے عالم میں آپ دیکھ لیں، کبھی سونا مہنگا ہو گیا، کبھی سستا ہو گیا، کبھی ڈالر مہنگا ہو گیا، کبھی سستا ہو گیا، کبھی یورو مہنگا ہو گیا، کبھی سستا ہو گیا، کبھی کریش مارکیٹیں، سٹاک مارکیٹیں کریش کر جاتی، ساری یہودی گیم ہے۔ چونکہ لیور آف اکانومک جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، اقتصادیات کا جو میٹر ہے ان کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے گھما دیں، ادھر گھما دیں، ادھر گھما دیں۔ اب تو جنگیں لڑنے کا وقت ہی چلا گیا ہے، تو پتہ نہیں ہمارے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، ڈنڈے مارنے سے بھی کبھی مسئلے حل ہوتے ہیں بتا۔ اب تو علم کی لڑائی ہے، عقل کی لڑائی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ سارے علم کے اصل وارث علماء تھے، علماء اسلام تھے۔ ساری دنیا نے مسلمانوں سے علم لیا۔ یورپ میں جب تہذیب نہیں تھی تو مسلمان متمدن تھے، تمام یورپ نے جو علم حاصل کیا مسلمانوں کی کتابوں سے حاصل کیا، اسپین میں آگے کتابوں سے حاصل کیا، غرناطہ کے کتب خانوں کو کنگھال ڈالا، اور جتنے بڑے پہلے موجد گزرے ہیں سب دیکھ لیں، ابن سینا ہے، رازی ہے، حیان ہے، بیروت، سب مسلمان تھے۔ لیکن جب سے مسلمان تویز میں چکر میں پڑ گئے، ہر چیز چھوڑ دی، اب مار کھا رہے۔
اب دیکھو نا تمہارے لاکھوں مدرسے ہیں، نہ امام بخاری پیدا ہوتا ہے، نہ رازی پیدا ہوتا ہے، نہ بیرونی پیدا ہوتا ہے، نہ ابی حیان پیدا ہوتا ہے، نہ ارسطو پیدا ہوتا ہے، نہ بقراط پیدا ہوتا ہے، نہ سقراط پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج پوری دنیا میں میڈیکل جو پڑھایا جاتا ہے وہ ابن سینا ہے۔ جتنا میڈیکل کا علم ہے اس کا بنیاد جو ہے ابن سینا ہے۔ اس نے جو کتابیں لکھی، القانون ہے، نفیسی ہے، یا بعد کے علماء نے الطب الاکبر ہے، سارا اصل وہی ہے۔ یہ تو سارے اس سے لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب علم نہ رہا تو ہم، یورپ نے علم حاصل کیا، ٹیکنالوجی حاصل کی کہ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے تیری تصویر اتار لیں، لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے صرف فوکس کر دیں، تم گھر میں جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، بیوی کے ساتھ سوتے ہو، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم جناب، ہم ڈنڈا ہے، مار دو اس کو، مار دو اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، تو مسجد میں آگ لگا دو، امام بارگاہ میں آگ لگا دو۔ یہ دونوں طرف کرانے والے کون ہے؟ یہودی۔ ادھر بھی پیسہ وہ دیتے ہیں، ادھر بھی وہ دیتے ہیں، ورنہ کوئی مسلمان نمازیوں کو آگے مار سکتا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ مسلمان لڑ لڑ کے اتنے کمزور اور برباد ہو جائیں کہ یا تو ہمارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ سرکار بتا آپ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، ہم چپراسی ہیں، اور نہ مانے تو ہم ان کو اتنا کھوکھلا کر دیں، کھانے کو ان کو نہ ملے، روٹی ان کو نہ ملے، پانی ان کو نہ ملے، بجلی ان کو نہ ملے، صنعت ان کی برباد، زراعت ان کی برباد، فصلات ان کے برباد۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ بھیک مانگو گے اور کیا کرو گے؟ علم کی جنگ ہے، عقل کی جنگ ہے۔ یہ تھوڑا کہ ڈنڈے لے لو اور گولیاں مار دو اور بم باندھ لو اور دھماکے کر دو، یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اس طرح جنگیں جیتی جاتی ہیں، کتنے بندے مار دو گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو ہی۔ اچھا، جب سے تم نے یہ لڑائی شروع کی، کافر کتنے مارے؟ اگر جہاد ہے تو کافروں کے خلاف ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے؟ کافر ایک مرتا ہے، مسلمان 1000 مرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کے لیے تم تو وہ قوم ہو جس کو اللہ نے پہلا سبق یہ دیا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ میرا مدنی امت کو کہو پڑھو پڑھو، جب تم نے پڑھنا چھوڑ دیا برباد ہو گئے۔ آج قرآن پڑھتے ہیں جن کو کچھ آتا ہے نا، وہ بھی اس لیے کہ مردے کو بخشوا دیں، کیونکہ زندگی میں تو پڑھتا نہیں نا، مرنے کے بعد پڑھوا رہے ہیں اس کو۔ اچھا، یہاں قابو نہ آئے تو قبر پہ بیٹھ جاؤ، 2-4 کرائے کے حافظ بٹھا دو کہ جب قبر سے نکلے تو اس سے پوچھیں کہ کتنا پڑھا، اور جس نے زندگی میں نہیں پڑھا ہے اس کی قبر پہ بیٹھے گا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی، کہ وہ ایک آدمی گیا قبرستان میں، اس نے دیکھا کہ بھائی قبر ہے تازہ، ایک طرف تو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حافظ بھی تو شد بیچارے کرائے پہ ملتے ہیں نا، چونکہ ہدیہ تم دیتے نہیں، روٹی تم دیتے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی تو انشاءاللہ پھر یہی کریں گے نا، 30 7 جو آتے ہیں، روٹی تو کھانی ہے نا، پیڑ تو ان کے بھی ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ یہ دیکھو اس ملک میں ایمان سے غور کرو، جو ایک امام حرم کی شان ہے، بادشاہ بھی کھڑے ہو کے استقبال کرے گا، اس کو وہی پروٹوکول ملتا ہے جو تمہارے کسی منسٹر کو بھی نہیں ملتا ہے۔ وہ آئے تمہارے پاس کبھی جمعرات کھانے کے لیے، کبھی چلیسما دیکھنے کے لیے، ان کو اللہ نے اتنا شان سے رکھا ہے، ضرورت نہیں جھوٹے مسئلے بنانے کی۔ جب آپ ہمیں وقت پر عزت نہیں دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، ہدیہ نہیں دیں گے، تو ہمارے بیوی بچے بھی تو ہیں نا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے بابا جب کوئی مر جائے نا، تیسرے دن کل خوانی بڑی ضروری ہے۔ کل شریف نہیں کرو گے نا تو مردہ کی روح جو ہے نا ویسے پھرتی رہتے، ساری رات گھر میں پھرتی رہے گی، پھر تمہیں بھی آگ لے جائے گی پکڑ کے۔ اچھا جناب، جو کل خوانی تو ہوگی، پھر کیا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، صرف کل خوانی نہیں نا، پھر ہر جمعرات خیرات کرنی ہے، اور جو جو چیزیں تمہارے ابا کو پسند تھی نا وہ ساری پکانی ہے، تاکہ مولوی کو آئٹم تو ملے نا کچھ، یہ تو نہیں نا کہ صرف میٹھے چاولوں پہ چکر چلاؤ۔
وہ کہتے ہیں بابا دیکھو نا تمہارے ابا کو کیا کیا پسند تھا، بریانی پسند تھی ان کو، جناب شیرنی پسند تھی، آئس کریم پسند، سارے آئٹم ہونے چاہیے، کیوں ہم نے تمہارے ابے کو کھلانا ہے، بظاہر ہم کھا رہے ہیں، ڈال تو تمہارے ابے کے اندر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب بالکل حاضر، 7 جمعرات اس کے بعد انہوں نے کہا کمال کرتے ہو یار، 40واں تو لازمی ہے نا، 40واں جو 40 دن جو گزر گئے، عورت بھی پاک ہو تو چلنا ضروری ہے، مر جائے بندہ تو 40واں ضروری ہے۔ یہ کوئی نئی قوم ہے جس نے مسئلے بنائے ہیں۔ اب جناب چہلم گزر گیا، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اتنے میں محلے میں اور مر گیا، پھر اس کے کول شروع ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ سارے جھگڑے کیا ہیں؟ جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ اگر تم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو علم 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 اور کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ ایمان سے کہو بپسی تم ان کی پیتے ہو، برگر تم ان کا کھاتے ہو، پیزا ان کا کھاتے ہو، اس کے بعد یہ جناب چیز جو آتی ہے یہ ان کی کھاتے ہو، مکھن ان کا کھاتے ہو، مرغیاں ان کی کھاتے ہو، کپڑے ان کے پہنتے، ان سے لڑو گے؟ عقل کرو۔ ہر بلا تو اندر ان کی ہے، وہ تو تمہارے محسن ہیں، تم پہ نمک حرامی کیسے کرو گے؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں، غریب کو روٹی نہیں ملتی ہے، اور 400 500 600 روپے کا ایک برگر ہے، اور کاریں لائن میں کھڑی ہیں، نمبر نہیں مل رہا ان کو دینے کا۔ اچھا یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کہاں کے؟ اپنے ملک کے مسلمان کے بنے ہوئے، تو انشاءاللہ ایک دھلائی کے بعد بور نکل آئے گا۔ اپنے ملک کی کپاس بیچنی ہو، اندر اینٹیں رکھ کے بھیج دیتے ہیں تاکہ وزن زیادہ ہو جائے۔ آئندہ کون خریدے گا؟ ابھی ایک دفعہ تو دھوکہ کھا گیا نا وہ، آئندہ کون لے گا تم سے؟ گندم بیچنی ہو، اندر ماشاءاللہ باقاعدہ اس پر پانی ڈالا ہوتا ہے تاکہ وزن بڑھ جائے، وہ جاتے جاتے بدبو ہو جاتی ہے، دوبارہ تمہیں کون خریدے گا؟ کپاس تم نے بیچنی ہے، اس کو باقاعدہ ماشاءاللہ رات کو پانی کے فوارے دیتے ہیں تاکہ گٹھ کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے۔ جب وہ وزن کرتے ہیں کھولتے ہیں اندر ہیٹ اپ ہو چکی ہے، اندھا کون لے گا تم سے؟ ایک دفعہ دھوکہ دے دو گا ٹھیک ہے جی اندھا نہ لے، میں تو کروڑ پتی ہو گیا نا، لوگ مرتے ہیں مرنے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو علم حاصل کرو، اولادوں کو علم پڑھاؤ، اور اصل علم دین ہے، اس کے بعد علم دنیا ہے، دونوں پڑھاؤ، کوئی منع نہیں۔ یہ تو منع نہیں کہ تم انگریزی نہ پڑھو، ریاضیات نہ پڑھو، تم ہسٹری نہ پڑھو، اقتصادیات نہ پڑھو، فلکیات نہ پڑھو، علم الارض نہ پڑھو، طبقات الارض نہ پڑھو، سارے علم حاصل کرو، علم تو منع نہیں، علم علم ہے۔ ہاں جو علوم شیطانی ہیں جیسے جادو وہ نہ پڑھو، علوم موسیقی ہے، گانے بجانے کا علم ہے وہ حرام ہے، وہ نہ پڑھو۔ علم النجوم ہے کہ ستاروں کی حرکات دیکھ کے لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا بچہ ہوگا، بچی ہوگی، فلاں ہوگا، یہ نہ پڑھو۔ علم جفر ہے، لوگوں کو غیب کے قصے بتاتے ہو، یہ نہ پڑھو۔ علم الاعداد ہے کہ تمہارے نمبر کیا ہے، نام کیا ہے، فلانا نمبر موافق ہے، فلانا نمبر تمہیں غیر موافق ہے۔ آج کل ٹی وی پر یہ سارا اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، 2 گھنٹے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب اعداد بتا رہے ہیں۔ شریف آدمی تم اپنا نمبر نکال کے پہلے خود تو جیت جاؤ نا، ان کو بعد میں بتانا۔ خود تو تم 100 روپیہ 200 500 روپے فیس لے کے روٹی کھاتے ہو، اور لوگوں کی قسمت بدل دو گے، تیرا تو اپنا ستارہ گردش میں ہے، پہلے اس کو تو نکالو بدبخت۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں جو ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ حروف مقطعات، آگے تفسیر اللہ نے بیان نہیں کی، حضور نے بیان نہیں کی، بس اللہ اعلم بمرادہ، جتنی اس کے اندر گھسو گے اتنی تباہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ پھر تم نے بھی جب بنایا نا جی کہ سین سے مراد یہ ہے اور کاف سے مراد یہ ہے، تو ہمارے شیعہ حضرات کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم سنی بنا سکتے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس مولوی مر گئے،
انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت یزید ہے، ہا یا ہلاکت یزید ہے، کاف ہا یا عین، عین سے عطش حسین ہے، اور صاد سے صبر حسین ہے۔ انہوں نے کہا او جناب، انہوں نے قرآن میں کربلا بھی نکال لی۔ انہوں نے کہا تم بناؤ تو ہم بھی بنائیں گے نا، تم اگر خدا کے قرآن پہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے؟ انہوں نے کہا تم اذان میں جوڑ لگا رہے ہو کہ جی پہلے درود تاج پڑھو اور پھر صلاۃ و سلام پڑھو اور پھر جناب اذان کہو، پھر اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھو۔ انہوں نے کہا ایک ٹکڑا پہلے تم نے بڑھا دیا، ایک تم نے بعد، ہم اندر بڑھاتے ہیں، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فخر اللہ اکبر، انہوں نے بڑھا دیا۔ میں کہا تم سنی بڑھاؤ تو کچھ نہیں، ہم بڑھائیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت اسی اذان پہ قائم رہتے جو اذان بلالی تھی تو کسی کی جرت تھی کہ تبدیلی کرتا؟ جب تم نے بدلا ہے تو پھر دشمن کو بھی حق ہے، پھر چڑنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، جب تمہارے دولت مند آدمی مولویوں کو بلاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد وہ استعمال ہو گئی، وہ اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر جناب اور کسی غریب کی لڑکی لے آتے ہیں۔ جب تمہارے مولویوں نے ایسے نکاح جائز کیے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے، جب پتہ ہے کہ یہ تو شریف آدمی نکاح کر کے اس بہانے کے ساتھ لوگوں کی عزتیں خراب کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، پھر ہم متے کی اجازت دیتے ہیں، نکاح کی بھی ضرورت نہیں، مولوی کی بھی ضرورت نہیں، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، خود عورت سے کنٹریکٹ کر لو۔ انہوں نے کہا تم جب مسئلہ بگاڑو گے تو ہم تمہیں کھلی چھٹی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، عورت راضی مرد راضی، متا کر لو۔ انہوں نے کہا تمہارے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے صحابہ نے متا کیا ہے۔ اب یہ کون بتائے اللہ کے بندے، بخاری میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ نے شراب پیا ہے، یہ تو حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے نا، بات تو ہے کہ حرام ہونے کے بعد دکھاؤ۔ ابتدا میں تو آپ کہیں جی صحابہ نے تو نماز جماعت سے مکے میں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، وہ تو جا کے انتظامی مدینے میں ہوا۔ کوئی آدمی کہے جی وہ تو ساری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے مکے میں تو حضور پاک نے جمعہ شروع ہی نہیں کیا، اور حضور قباء میں رہے تو جمعہ نہیں پڑھا، مسجد بنی عوف میں پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ایک علم والا جانتا ہے نا، جاہل کیا کرو، کیا بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح تو کوئی اگر کہے کہ خنزیر کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے لہذا حلال ہو گیا، وہ کہے جی خنزیر کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے، لحم الخنزیر۔ اچھا ایسے بھی منکر پیدا ہوئے، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ انہوں نے کہا گوشت حرام ہے نا، چربی تو حرام نہیں نا، ہڈیاں تو حرام نہیں نا، چمڑا تو حرام نہیں نا، بال تو حرام نہیں، ہم بالوں کے برش بنا کے شیو کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی سنت مٹاؤ، میں سور کے بال تمہارے منہ پہ پھرواؤں گا۔ سب سے مہنگا برش جو ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے جس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں۔ بڑے آدمی تو پھر مہنگا استعمال کرتے ہیں نا۔ دانتوں کا جو برش ہے نا سب سے مہنگا، اس میں خنزیر کے بال ہیں۔ اس لیے میرے عزیز خدا کے لیے علم حاصل کرو اور اپنے اپنے محلے کے اندر کوشش کرو سمجھانے کی۔ اب فرماتی ہے وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے کما انزل الیک ھذا القرآن، میرے مدنی جیسے ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کتابیں اتاری ہیں، انبیاء پہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ العزیز، وہ غالب ہے، وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے پہ قادر ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، الحکیم فی اقوالہ وافعالہ، وہ اپنے ہر قول میں ہر فعل میں حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔
یا اللہ تیرے نبی کے نام لیوا ہر جگہ عذاب میں ہے، رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہرحال جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کپڑوں کو دیکھا تو خون لگا ہوا تھا، اس نماز دوبارہ لوٹاؤ۔ جب کپڑے پلید تھے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر شرک سے پاک ہو۔ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھنا تھا، سحری کے وقت آنکھ کھلی، اس کو احتلام تھا، غسل نہیں کیا، اسی حال میں ساری کھا کے نیت کر لی، غسل بعد میں کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ بعض حضرات جو ہیں وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھو، اصل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بعض بزرگان جو ہے نا، ان کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کے دماغ میں، دل میں، زبان میں ذکر کی ایسی کثرت ہو کہ ذکر جم جائے۔ یہ علاج ہے۔ جیسے دیکھو نا، ایک بچہ آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو استاد پہلے الف با تا ثا جیم، پھر الف با اب تا سا تس جیم ہا جیم حج، یوں پڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ اسی طرح وہ کرتے ہیں تاکہ ان کو جب وہ، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کرو پہلے کلمہ پورا پڑھو۔ اچھا، بعض حدیثوں میں بھی آدھا ذکر آ جاتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آگے محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں، لیکن معلوم ہے ہمیں، کیوں؟ اگر حضور پہ ایمان نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ ذکر کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی اللفظ اللہ اللہ اللہ، کہ جب کوئی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا پھر قیامت، وہاں صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ کوئی ذکر کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس کی محنت کرو۔ جو نہ ذکر کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، تم ان کے پیچھے لگ گئے ہو کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ جو کرنے کا کام ہے نا، ان کے پیچھے لگو۔ ایک آدمی نے آمین زور سے کہا، ایک نے ایسا کہا، الحمدللہ نماز دونوں کی ہو گئی۔ بدبخت تو وہ ہے جو نہ باہر کھڑا ہے، نہ زور سے کہتا ہے نہ آہستہ کہتا ہے۔ اس پہ محنت کرو دونوں مولوی، اس کو تو نہ خراب کرو نا جو آ گیا ہے غریب اندر۔ ایک گاڑی کی قیمت نقد میں 5 لاکھ ہے، اگر اس کی قسطیں ادا کی جائیں، مثلا قسط میں قیمت 1 لاکھ بڑھ گئی، یہ جائز ہے کہ نقد میں 10 ریال، ادھار میں 15 ریال۔ اب گویا یہ کتاب تم نے خریدی ہی 15 ریال میں ہے، لہذا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن کوشش کرو اس سے بھی بچو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ او بھئی، حضور اپنے کمرے سے آتے تھے تو صحابہ پہلے کھڑے ہو جاؤ، پہلے نہ کھڑے رہا کریں، جب تک میں نہ ہوں بیٹھے رہو۔ تو ہر بات کو سمجھا بھی تو کرو نا۔ حدیث تو تمہیں آ جاتی ہے، لیکن معنی بھی آتا ہے کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔
حضور کا حجرہ آپ نے دیکھا نا، جہاں آپ کی مدار مبارک ہے یہ حجرہ ہے، یہ گھر ہے بی بی عائشہ کا. یوں نکلے حضور پاک اور سیدھے صف میں آ گئے، سامنے منبر ہے. تو صحابہ پہلے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، نہیں بیٹھے رہا کرو، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک میں نہ آؤں باہر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ تو ایک ہدایات ہیں. اگر ہم نے وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی لیکن 5-10 منٹ کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت پڑ گئی، مسح کر لیں، بالکل نہیں. ایک تو یاد رکھو مسح تب ہوتا ہے جب وضو کر کے وہ نیت ہو کہ اب میں موزے پہنوں گا اور پھر مسح کروں گا. اگر اس میں نیت نہیں تھی تو آگے تو کوئی فائدہ نہیں مسح کرنے کا. ایک دوسرا، موزے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پانی داخل نہ ہو، وہ چمڑے کے ہوں یا اتنے گاڑے ہوں جن کو پہن کے بغیر جوتے کے تم چل سکتے ہو. لیکن بعض ائمہ لفظ جو ہے جراب سے عام جراب کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جراب یہ دیکھو حضور کے زمانے میں کون سی جراب تھی، ایسی ہے تو کرو. کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بھئی ثواب کے لیے پڑھو لیکن کرائے پہ نہ پڑھواؤ. ثواب کے لیے کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، جو بھی حدیث پاک پڑھو، لیکن خود پڑھو، رشتہ دار اکٹھے ہو کے پڑھو. یہ نہیں کہ مدرسے سے جا کے طالب کرائے پہ لے آؤ. اچھا وہ طالب بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، پیسے زیادہ دو تو ختم لمبا پڑھتے ہیں، اور اگر تم نے پیسے تھوڑے دیے نا وہ بھی تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاؤ جی بس سارا ثواب پہنچ گیا ماشاءاللہ. وہ تو کرائے کی بات ہے نا، اس کا کوئی ثواب شواب نہیں. اگر ہم نے ظہر کے بعد جانا ہے پہلے طواف کر لیں، کوئی بات نہیں، طواف الوداع پہلے بھی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. اور عمرے والوں پر تو طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے. جب آپ پاکستان آتے ہیں تو وہاں تقریر کریں گے، اور کیا کریں گے؟ ہمیں کسی نے کہا تھا نا، وہ اپنے بیل سے ناراض ہوا نا، کہتے ہیں خدا کرے تمہیں چور لے جائے. اور تو نے کہا وہاں بھی تو ہل چلانے ہیں نا جو تمہارے پاس چلا رہا ہوں، وہاں آ گیا اور ہم نے کیا کرنا ہے جناب، اور ہمیں کیا آتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تم حالات ایسے پیدا کر دو کہ تقریر کرنے ہی نہ دو. ایک فقیہ کہتا ہے کہ عورت کو 3 طلاق ہو جاتی ہے. ایک فقیہ نہیں کہتا، جمہور کا یہی مسئلہ ہے. پورے ائمہ ثلاثہ یہی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے. صرف اہل حدیث علماء میں بھی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے. افضل ہے طواف الوداع کرو، واجب نہیں. اگر کوئی فوت ہو گیا ان کے لیے ثواب بھیجیں بالکل. اگر عورت عمرے پہ آئے، گھر میں نماز ہوٹل میں افضل ہے، لیکن حرم میں پڑھے تو منع نہ کریں. اپنے بال کٹا سکتی ہے، اپنے سر کے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے، فیشن کے لیے کٹوانا حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں حج میں بھی اتنے کٹواؤ اور تم فیشن کے لیے اتنے کٹواتی ہو. آئی برو جو ہے بنانا بالکل ناجائز ہے. بہرحال یہ چگا ہو، سلوار ہو، پاجامہ ہو، ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے. بہرحال عشاء کے بعد مجھے مل لیں، علیحدہ مل لیں. بہرحال اگر عورت کو حیض شروع ہو جائے پھر گولی سے بند نہیں کیا جاتا، پھر دن پورے کرے جو اس کی عادت ہے. ہاں پہلے گولیاں کھاتی رہے، حیض نہ آئے تو جائز ہے. جب آ گیا ہے تو اب نہیں بند ہونا، اب تو وہ دن پورے کرے. اسی حالت میں گولی کھا کے بند کیا، طواف عمرہ کیا تو 1 بکری دم ادا کرے. چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، بالکل جائز ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کے ایام دن حیض کے پورے ہو گئے
پاک ہو گئی، غسل کیا، عمرہ کیا، ٹھیک ہے، داڑھی کی مقدار کم از کم 1 مشت ہونی چاہیے۔ میرا ایک بھائی ناحق جیل میں ہے، اللہ ہر ناحق و بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما دے۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔